اب یہاں پر دو چار باتیں میں عرض کر دوں کہ یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں یہ ہر ایج کے اعتبار سے اور ہر کیٹیگری کے اعتبار سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مطلب ایک ینگ آدمی جو ہے جس کو نئی نئی جوانی چڑھی ہے تو اس کے تو ایشوز ڈفرینٹ ہیں، اس کو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے خیالات آئیں گے. جو ذرا مڈل ایج میں پہنچ گیا ہے وہ کمائی اور دولت اور سٹیٹس اس کے چکروں میں پڑے گا. جو اس سے بھی آگے پہنچ چکا ہے تو وہ سیاسی لیڈر بننے کی کوشش کرے گا اور اپنی ڈومیننسی کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہر ایج میں یہ ڈفرنٹ وسوسے ڈفرنٹ لوگوں کو آتے ہیں. علماء کو ڈفرنٹ آئیں گے، سیاستدانوں کو ڈفرنٹ آئیں گے، ایج کے اعتبار سے بھی اور اپنے شعبے کے اعتبار سے بھی ہر ایک کے وسوسے بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو انسان کو خود سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ یہ میرے اوپر کوئی شیطانی وسوسہ تو نہیں. اور اس میں ایک حدیث میں سمجھتا ہوں وہ ایک مرکزی حدیث ہے صحیح مسلم کی، جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ تیری اس بات پر، تیرے اس گناہ پر کوئی مطلع ہو جائے. یہ دیکھ لیں، ایک جوامع کلمات کے ذریعے ساری باتیں سمیٹ دی گئیں. جو کہتے ہیں یہ سانو تو پتہ ہی نہیں ہے غلط ہے کہ صحیح ہے. بھائی یہاں پہ مفتی اندر اللہ نے بٹھایا ہوا ہے. ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہے. ہر انسان کو بغیر نبی کے وحی کے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے. کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، کسی کے ساتھ خیرخواہی کرنا اچھا ہے. اور میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. آج تک کبھی کوئی فلم نہیں بنی جس کے اندر جو ہے وہ ہیرو جو ہے اس کو کوئی کرپٹ پرسنالٹی بتایا جائے، اس کو بتایا جاتا ہے ایماندار، لوگوں کا خیر خواہ. یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے، اچھائی سے محبت. اسی کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں، اگر وہی کا پیغام نہ بھی پہنچے تب بھی. تو یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر. تو صحیح مسلم کی وہ حدیث، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. جب آپ کو پتا چلے کہ یہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ لوگوں کو پتا چل گیا تو لوگ کیا سوچیں گے، تو سمجھ لیں کہ یہ غلط کام ہے. اچھائی کے بارے میں تو لوگ بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، برائی ہے جو دل میں کھٹکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست یہ انٹلیکچوئل الحمدللہ جملہ ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. اور اسی حوالے سے ایک آیت بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان میں ہم نے برائی اور اچھائی کی تمیز کا مادہ جو ہے ودیت کر دیا ہوا ہے، ہر انسان میں. تو میں بتا رہا تھا کہ ہر دور کا وسوسہ ڈیفرنٹ اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کے وسوسے ڈیفرنٹ. اب ان پہ بھی ڈسکشن کی جائے تو گھنٹوں چاہیے، لیکن ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا صحیح مسلم کی، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7106 نمبر حدیث، صحیح مسلم 7106. اور یہ میں سمجھتا ہوں چونکہ ہمارے تمدن کی بنیاد ہی میاں بیوی کے ریلیشن شپ پر ہے اور قرآن پاک کا ایک اچھا خاصا حصہ اسی کو ایڈریس کرتا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم 7106 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانی پر لگا ہوا ہے. جو آج ماڈرن ڈے اسکالرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ برمودا ٹرائنگل جو ہے شاید یہیں پر شیطان کا تخت لگا ہوا ہے، جہاں پر جو بھی چیز جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. واللہ عالم، ہو بھی سکتا ہے. شیطان کا تخت پانیوں پر لگا ہوا ہے اور وہاں سے وہ اپنے چیلوں کو، ظاہر ہے اس کی بھی ذریت ہے اور اس کے بھی سارے شاگرد ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر وسوسے ڈالنے کے لیے ان کو بھیجتا ہے. پرٹیکولر ایک تو وہ شیطان ہے جو ہر وقت ہر ایک شیطان کا ایک ایک بچہ ہر ایک کے ساتھ میرے سمیت لگا ہوا ہے، ایک بڑا شیطان، اور پھر اس نے اسپیشل ڈیوٹی پہ بھی شیطان رکھے ہوئے ہیں. تو وہ وسوسے ڈالنے کے لیے مختلف اعتبار سے اپنے شتونگڑے جو ہیں ان کو بھیجتا ہے وہ، اور وہ آ کر روزانہ اسے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور وہ سب کی ایکٹیویٹیز کو ہلکا جانتا ہے. تو ایک شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے. ایسا میں ان کے پیچھے پڑا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. تو شیطان کہتا ہے اصل کارنامہ تو نے کیا ہے. اور راوی کہتے ہیں کہ غالباً اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شیطان پھر اسے گلے لگاتا ہے جب بھی پا کے ملتا ہے انہوں کہ پتر تو کام صحیح کیتا ہے.
اس سے معانقہ کرتا ہے. کیوں؟ معاشرے کی بنیاد ہی میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر ہے. خاندان ہے ہی اس کا نام ہے، باقی سارے جتنے رشتے ہیں وہ ریلیٹو ہیں. ایک میاں بیوی اور ان کے بچے یہ خاندان کو وجود دیتے ہیں. اور اگر میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جائے تو اولاد کا کیا بنے گا؟ وہ معاشرے کے لیے ناسور بنے گی کہ نہیں؟ اور یہ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے مرد بھی بے حیائی میں مبتلا ہو سکتا ہے اور عورت بھی بے حیائی کی طرف جا سکتی ہے، اور معاشرے میں بے حیائی کے حوالے سے انارکی پھیلے گی کہ نہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مضبوط ریلیشن شپ بنایا ہے میاں بیوی کا کہ جس کی وجہ سے دونوں آپس میں اچھا وقت گزار کر اپنی اخلاقی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب یہ حدیث میں نے اس لیے بتائی کہ جو خصوصاً ہم میں سے شادی شدہ لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے ہمیشہ ٹالرنس رکھنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلا کردار مردوں کا ہونا چاہیے. عورتوں کا ٹیمپرامنٹ بھی کم ہوتا ہے، ان کا غصہ بھی جلدی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے. مرد کو ہی اسی لیے اختیار دیا گیا طلاق کا، عورت کو نہیں دیا گیا، ورنہ تو روزانہ 10 دفعہ طلاق ہو جاتی. مرد کو جب دیا گیا تو شیر بنے نا، پھر مرد برداشت بھی کرنا سیکھے. سالن میں اگر نمک کم ہے تو نمک مانگے نا، طلاق تو نہ دے. تو مرد بن کے دکھائے نا پھر وہ. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حلال ہے، حلال اس لیے رکھی کہ کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی، جینوئن ریزن بھی ہو سکتی ہے، لیکن پسند نہیں ہے کہ ایسا ہو، سخت ناپسند ہے. تو اس حوالے سے جو بدگمانیاں میاں بیوی کے درمیان جنم لیتے ہیں تو اس میں بھی یہ خیال نہیں کسی صورت انسان کے ذہن سے جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ سارا شیطانی وسوسہ ہو جو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہوں. کرتے ہیں برائی ہے جو دل میں کھٹکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست یہ انٹلیکچوئل الحمدللہ جملہ ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. اور اسی حوالے سے ایک آیت بھی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان میں ہم نے برائی اور اچھائی کی تمیز کا مادہ جو ہے ودیت کر دیا ہوا ہے، ہر انسان میں. تو میں بتا رہا تھا کہ ہر دور کا وسوسہ ڈیفرنٹ اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کے وسوسے ڈیفرنٹ. اب ان پہ بھی ڈسکشن کی جائے تو گھنٹوں چاہیے، لیکن ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا صحیح مسلم کی، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7106 نمبر حدیث، صحیح مسلم 7106. اور یہ میں سمجھتا ہوں چونکہ ہمارے تمدن کی بنیاد ہی میاں بیوی کے ریلیشن شپ پر ہے اور قرآن پاک کا ایک اچھا خاصا حصہ اسی کو ایڈریس کرتا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم 7106 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانی پر لگا ہوا ہے. جو آج ماڈرن ڈے اسکالرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ برمودا ٹرائنگل جو ہے شاید یہیں پر شیطان کا تخت لگا ہوا ہے، جہاں پر جو بھی چیز جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. واللہ عالم ہو بھی سکتا ہے. شیطان کا تخت پانیوں پر لگا ہوا ہے اور وہاں سے وہ اپنے چیلوں کو، ظاہر اس کی بھی ضروریت ہے اور اس کے بھی سارے شاگرد ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر وسوسے ڈالنے کے لیے ان کو بھیجتا ہے. پرٹیکولر ایک تو وہ شیطان ہے جو ہر وقت ہر ایک شیطان کا ایک بچہ ہر ایک کے ساتھ میرے سمیت لگا ہوا ہے، ایک بڑا شیطان، اور پھر اس نے اسپیشل ڈیوٹی پہ بھی شیطان رکھے ہوئے ہیں. تو وہ وسوسے ڈالنے کے لیے مختلف اعتبار سے اپنے شتونگڑے جو ہیں ان کو بھیجتا ہے وہ، اور وہ آ کر روزانہ اسے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور وہ سب کی ایکٹیویٹیز کو ہلکا جانتا ہے. تو ایک شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے. ایسا میں ان کے پیچھے پڑا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تیرے اس گناہ پر کوئی مطلع ہو جائے. یہ دیکھ لیں، ایک جوامع کلمات کے ذریعے ساری باتیں سمیٹ دی گئیں. جو کہتے ہیں یہ سانو تو پتہ نہیں ہے غلط ہے کہ صحیح ہے. بھائی یہاں پہ مفتی اندر اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہے. ہر انسان کو بغیر نبی کے وحی کے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے. کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے.
اور میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. آج تک کبھی کوئی فلم نہیں بنی جس کے اندر جو ہے وہ ہیرو جو ہے اس کو کوئی کرپٹ پرسنالٹی بتایا جائے, اس کو بتایا جاتا ہے ایماندار, لوگوں کا خیر خواہ. یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے اچھائی سے محبت, اسی کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. اگر وہی کا پیغام نہ بھی پہنچے تب بھی, تو یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر. تو صحیح مسلم کی وہ حدیث, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. جب آپ کو پتا چلے کہ یہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ لوگوں کو پتا چل گیا تو لوگ کیا سوچیں گے, تو سمجھ لیں کہ یہ غلط کام ہے. اچھائی کے بارے میں تو لوگ بڑھ چڑھ کر بیان, تو شیطان کہتا ہے اصل کارنامہ تو نے کیا ہے. اور راوی کہتے ہیں کہ غالباً اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شیطان پھر اسے گلے لگاتا ہے جب بھی پا کے ملتا ہے انہوں کہ پتر تو کام صحیح کیتا ہے, اس سے معانقہ کرتا ہے. کیوں؟ معاشرے کی بنیاد ہی میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر ہے. خاندان ہے ہی اس کا نام ہے, باقی سارے جتنے رشتے ہیں وہ ریلیٹو ہیں. ایک میاں بیوی اور ان کے بچے یہ ایک خاندان کو وجود دیتے ہیں. اور اگر میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جائے تو اولاد کا کیا بنے گا؟ وہ معاشرے کے لیے ناسور بنے گی کہ نہیں؟ اور یہ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے مرد بھی بے حیائی میں مبتلا ہو سکتا ہے اور عورت بھی بے حیائی کی طرف جا سکتی ہے, اور معاشرے میں بے حیائی کے حوالے سے انارکی پھیلے گی کہ نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مضبوط ریلیشن شپ بنایا ہے میاں بیوی کا کہ جس کی وجہ سے دونوں آپس میں اچھا وقت گزار کر اپنی اخلاقی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں. اور اب یہاں پر دو چار باتیں میں عرض کر دوں کہ یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں یہ ہر ایج کے اعتبار سے اور ہر کیٹیگری کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. مطلب ایک ینگ آدمی جو ہے جس کو نئی نئی جوانی چڑھی ہے تو اس کے تو ایشوز ڈیفرنٹ ہیں, اس کو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے خیالات آئیں گے. جو ذرا مڈل ایج میں پہنچ گیا ہے وہ کمائی اور دولت اور سٹیٹس اس کے چکروں میں پڑے گا. جو اس سے بھی آگے پہنچ چکا ہے تو وہ سیاسی لیڈر بننے کی کوشش کرے گا اور اپنی ڈومیننسی کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہر ایج میں یہ ڈفرنٹ وسوسے ڈفرنٹ لوگوں کو آتے ہیں. علماء کو ڈفرنٹ آئیں گے, سیاستدانوں کو ڈفرنٹ آئیں گے, ایج کے اعتبار سے بھی اور اپنے شعبے کے اعتبار سے بھی ہر ایک کے وسوسے بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو انسان کو خود سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ یہ میرے اوپر کوئی شیطانی وسوسہ تو نہیں. اور اس میں ایک حدیث میں سمجھتا ہوں وہ ایک مرکزی حدیث ہے صحیح مسلم کی, جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ تیری اس بات پر